جو ہماری تنخواہ ہے نا اس میں ہر ماہ ٹیکس کٹتا ہے، لیکن یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم ایک 2,000 روپے کا وکیل لے کے اس کے اسسمنٹ کو مینٹین کر کے جمع نہیں کراتے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ زیرو ٹیکس ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. 40 سے 50,000 روپے ٹیکس جو ہے صرف سیلری کے مد میں کٹتا ہے اور آٹومیٹک کٹتا ہے. میں اس سے ہٹ کے کہ ان کے کیا کاروبار ہیں وہ بات کر رہا ہوں. تو بہت سے سیاستدان ایسا کرتے ہیں جو واقعی ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے، جو اپنا خود نقصان کرتے ہیں. وہ جو رقم جو ان کے امیج کو ڈیولپ کر سکتی ہے وہ اس کو پھاڑ کے کچرے میں ڈال دیتے ہیں. لیکن میں جس ہوٹل میں رہتا ہوں میں تو وہاں سے بھی ٹیکس ریٹرن لیتا ہوں. میں جو ٹیلی فون استعمال کرتا ہوں ان سے بھی لے کے اس کو فائل کرتا ہوں، اور فائل کرنے کے بعد کمپائل کر کے جمع کراتا ہوں. اس کے لیے باقاعدہ میں نے کچھ لائرس کی فیسلٹیز حاصل کی ہوئی ہیں. لیکن میں آپ کی اس بات سے بھی متفق ہوں کہ ایک ملک کے اندر جو ہے کمیشن کا رواج ہے، اور یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. اور اس میں کل 32% کمیشن جو جایا کرتا ہے کسی بھی ترقیاتی کام میں، اس میں سیاستدان کا حصہ جو ہے وہ 2 سے 3% ہوتا ہے، باقی سب افسر شاہی کا ہوتا ہے. آپ ایک 3% حصے کے کس اوپر طرح چلتا ہے کہ اگر سیاستدان نہ چاہے تو بیوروکریٹ کرپشن نہیں کر سکتا، یا اگر بیوروکریٹ نہ چاہے تو سیاستدان سیاستدان کرپشن بے نہیں کر شک چھوڑ سکتے؟ دیں، دونوں طرف کیسے بہت چلتا سے ہے؟ سیاستدان ایسے ہیں جو نفی کرتے ہیں اور منع کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. لیکن جو ٹھیکیدار ہیں وہ اتنا رولتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کے افسر شاہی کے پاس آتے ہیں، اور افسر شاہی جو ہے وہ ان کے کام. ناظرین، فیصل رضا عابدی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے، ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں، باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے ہم فیصل رضا عابدی صاحب سے، باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. سر جیسے آپ نے کہا نا کہ ہماری تو تنخواہ سے کٹ جاتا ہے بٹ لوگ ریٹرنس نہیں کراتے، میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا جب سے آپ کی تنخواہ ملنے لگی ہے 2008 کے بعد وزیر اعظم کو یا دوسرے منسٹرز کو یا پارلیمنٹیرینس کو. میں نے کہا 2008 کے ریٹرنس میں آپ سے بتاتا میں دوسروں کی بھی بتانا چاہ رہا ہوں، ذرا کیبنٹ کی پھر جواب دیجیے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں. اور ایسے ایسے لوگ کہ مجھے لگتا ہے آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے میرے لائف سٹائل تو ان کے جیسے بھی نہیں ہے، ان کے اس قسم کے ٹیکس ریٹرنس کیوں نہیں ہیں. وزیر تجارت مخدوم امین فہیم صاحب، وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب، وزیر کشمیر افیئر میاں منظور بھٹو صاحب، اسرار اللہ زیری، غلام احمد بلور، اعظم سواتی صاحب، ان کا زیرو انکم ٹیکس. کون سے سال 2008 کے جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں دی، اس کے بعد دیے نہیں نا. میں پتہ رحمان ملک صاحب ملک سے باہر تھے، میں ان کے بارے میں نہیں بتا سکتا. باقی باقیوں کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ یہ آپ کا پروگرام سنیں اور اس کو آ کے بتائیں ضرور اسکرین پہ. بے شک کہ اگر انہوں نے نہیں فائل کیے تو ایک ایسا لا بھی ہے کہ آپ ایک درخواست لکھ کے اس کو کمپائل کر کے اپنے آپ کو پھر اس ٹیکس نیٹ کے اندر لا سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ پھاڑ کے اس کو کچرے میں پھینکیں، اپنی قیمتی چیز کو جو آپ کا امیج بناتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ فوری طور پہ وکیل کریں. یہ تمام صاحبان، وزیر اعظم گیلانی صاحب جو تھے وہ جیل میں تھے، تو میں ایک پرسنلی طور پہ ان کو اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ 5 سے 6 ماہ میں بھی جیل میں رہا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیل کے اندر بیٹھ کے آدمی پوری دنیا سے کٹا ہوا ہوتا ہے. لیکن بہرحال پی ایم صاحب جو اب لے کے چل رہے ہیں ان کو بھی یہ ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہیے، کیونکہ یہ اب کرٹیسزم اتنا ہو گیا ہے. بالکل، اگر جیل میں تھے اور انکم نہیں ہو رہی تھی تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنی ہیوج کروڑوں کا اماؤنٹ انہوں نے اپنی وائف کے لون دے کے سیٹل کیسے کرا لیا پرائم منسٹر بنتے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ماضی میں سیاستدانوں نے کافی سیٹلمنٹ کرائی ہے، اور میں باقاعدہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اس کو شو کر چکا ہوں. اگر کسی نے اس لون کو ریسٹرکچر کیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ ایک لا بنتا ہے. لیکن اگر رائٹ آف کیا ہے تو یہ واقعی اس ملک کے ساتھ ریسٹرکچر کرنا درست. میں کہہ رہا ہوں پیسے کہاں سے آ گئے جی؟ پہلے انکم ٹیکس نہیں دے رہے تھے، پیسے نہیں تھے، جیل میں تھے، اچانک وزیر اعظم بنتے ہیں اور سارا کا سارا لون سیٹل کر لیتے ہیں. اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، بجائے انکم ٹیکس دیکھنے کے آپ ان کے ویل ٹیکس دیکھیں. اس میں انہوں نے آیا شو کیا ہے، آیا کس جائیداد کی مد میں on behalf of the property. آپ نے خود نہیں دیکھا؟ نہیں، میں نے نہیں فیصل دیکھا. عابدی صاحب، because I am not آج کل میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنے امرود ہوتے ہیں، اور آپ نواز شریف صاحب کے پچھلے 70 سال کے ٹیکس لے آئے پوری فیملی کے کہ انہوں نے کب کتنا ویلتھ ٹیکس دیا ہے، اور اس میں سے بھی آپ کہتے ہیں کہ 98 امرود باقی ہیں، صرف آپ نے 2 بیچے ہیں. تو اپنی قیادت سے بھی کبھی کہیں جی مجھے ذرا بتا دیں آپ کے اپنے ویلتھ ٹیکس کیا ہیں، دوسروں کے تو بڑے پتہ ہیں آپ کو. اس کا جواب آپ کے اپنے الفاظ میں آپ نے کہا جی 98 باقی ہیں، 2 بیچے ہیں. نہیں، تیسرا بھی بیچ دیا ابھی پچھلے. اچھا 97 باقی ہیں، 97 وہ تیسرا سیف الرحمان والا تھا. تھوڑا سا صبر کر جاؤ، ہو سکتا ہے آگے آ جائے، کہیں نہ کہیں کوئی ہمارا ہی امرود نظر آ جائے. میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ 2.5 سال میں کہ آپ اپنی قیادت پہ بھی کبھی حملہ کریں گے. میں آپ کو بتاؤں، میاں نواز شریف صاحب پہ میں نے کبھی پرسنل اٹیک اس لیے نہیں کیا. وہ قائد ہیں، میں کارکن ہوں، اور میرے قائد کا حکم ہے کہ میں ان کا احترام کروں. میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میں ان کی تذلیل کروں. لیکن ایک چیز جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن تھی اس کو جس انداز میں گایا گیا، یہ جانتے ہوئے، دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم نے ایک دوسرے پہ کیسز بنانے کا نہ صرف اقرار کیا تھا، اس لیے ہم نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا. ہاں، ایک سوئس کیسز کو جس طرح لایا گیا اور پولیٹیکل یوز کیا گیا اور پولیٹیکل اس کو گراؤنڈ دیا گیا، تو پھر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہاں پہ شٹ اپ کال آنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز پہ ماضی میں سب فراموش ہو چکے اور سب نے اس پہ قائل تھے، معافی تلافی ہوئی.
اس کے باوجود اس کو گفتگو میں لانا، اور ایک ایسے شخص کا جو معافیاں مانگ مانگ کے اپنی والدہ کے ذریعے معافیاں مانگ کے پوری دنیا کے سامنے، اس کو شرم نہیں آتی، ڈٹائی کی بھی حد ہوتی ہے، تو پھر اس کو صرف چہرہ دکھایا ہے، لیکن تذلیل نہیں ہے میرا مقصد۔ میں نہیں چاہتا میاں برادران کے کسی چیز کو میں ڈسکس کروں جو ماضی میں ہم فراموش کر چکے ہیں۔ ہاں، اب جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا جتنی چیزوں کی، میں اس سے متفق ہوں گا، اس پہ گفتگو بھی کروں گا، اور جہاں گلٹی ہوں گا وہاں مانوں گا بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج سے جو لے کے چلیں نا، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، فرام فیبرری 2008 سے جو ایک نئی سیاست کی فضا آئی ہے، اس پہ اگر ہم غلط کرتے ہیں، آپ کا پورا حق ہے، عوام کا پورا حق بڑی ہے، اچھی ہمارے بات گریبان پکڑیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ جہاں غلطی ہو وہاں پر ایکسیپٹ ایک بات پوچھوں آپ سے، جی آپ نے روزانہ آئے دن مظاہروں کا ذکر کرتے ہیں، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں پچھلے 9 سال کے اندر یہی یونینز، یہی مزدور، یہی فیڈریشنز مظاہرے کرنے کیوں نہیں نکلی؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کو اجازت نہیں تھی۔ پابندی کی۔ تو اب ہم نے یہ اجازت دی ہے نا، آؤ اور ہمارے گریبان پکڑو، یہ ہم تک آواز لاؤ۔ ہم جانتے ہیں کہ عوام کی آواز جو مظاہروں سے آتی ہے، تو ہم نے پابندی ہٹا دی۔ اس عوام کے مسئلے پر آتے ہیں، بٹ مجھے ایک بات بتائیے گا، کیونکہ آپ نے سوئس اکاؤنٹس کا ذکر کیا، جس سے آخر میں اب جو بات سامنے آ رہی ہے کہ جی ایسی کوئی چیز تھی، مطلب تھی نہیں، اور جو سابق اٹارنی جنرل تھے جو ریزائن کر گئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ جی ان میں کچھ نہیں ہے، خط لکھا بھی جائے گا، کچھ نہیں ہوا۔ مجھے ایک بات بتائیے گا، تنقید ایک طرف، آپ کی اپنی رائے میں آپ کی پارٹی کے جو ایڈوائزرز ہیں، بابر ایوان صاحب ہو گئے یا دوسرے ہیں، ان کی کتنی آپ مس مینجمنٹ سمجھتے ہیں اس پورے ایشو میں، جو 2-2.5 سال تک آپ کی پارٹی قیادت پر تنقید ہوتی رہی؟ کبھی کوئی اٹارنی جنرل جا رہا ہے، کبھی آپ کے لا سیکرٹری ریزائن کر کے جا رہے ہیں، آخر میں پتہ چلا کہ اتنا بڑا ایشو ہی نہیں تھا۔ مس مینج کتنا کیا ہے آپ کی پارٹی قیادت کو، ایڈوائس غلط کتنی دی گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اس کی تو آپ کو جواب وہی دے پائیں گے، آپ لیکن نہیں سمجھتے خامخواہ اٹارنی جنرل جا رہا ہے ریزائن کر کے کہ جی بابر ایوان صاحب بات نہیں سنتے، لا سیکرٹری ریزائن کر رہا ہے، بعد میں پتہ چلا ایسی بات ہی نہیں تھی۔ میں نے تو اب سیریس سوچ لیا کہ میں LLB ضرور کروں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اس کا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ پارٹی قیادت ہی سب کچھ ہوتا ہے، بیکاز چین ان کمانڈ ہوتا ہے، ہم سب کارکن ہیں، اور ہماری قیادت پہ اس طرح انگلیاں اٹھتی رہیں 2.5 سال، واقعی ہمیں خود شرم آ گئی کہ ہم ایک ایسی شخصیت کا دفاع نہیں کر سکتے جس کے ہم فالوورز ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارا قائد ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ چیز منظر عام پہ آنے کے بعد کم سے کم جو ایک کارکن کی حیثیت سے میرا حق تھا میں نے ادا کیا، جو میڈیا کا حق تھا اس نے مجھے اجازت دی اور میں نے اس کو منظر عام پہ لایا۔ لیکن میں پھر ایک چیز چاہوں گا، ان سب چیزوں کے باوجود اکثر سو موٹو ایکشن لیے جاتے ہیں، اب جو عدالت کا کردار ہے وہ سامنے آنا چاہیے، وہ اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں میں بھی دیکھوں گا، کیونکہ عدلیہ اب جو کردار ہے نا ماضی میں کبھی نہیں تھا اور نہ آئندہ ہوگا۔ اس کردار کو مینٹین کرنا جج صاحبان کا کام ہے۔ جج صاحبان عوام کو اپنا کندھا سمجھیں، اور بالکل عوام کو بڑا ان پہ اعتماد ہوتا ہے کہ وہ ہمیں صحیح فیصلے دیں گے، اور چودھری صاحب سے یہ ہمیں سب کو امید ہے، اور مجھے یقین ہے کہ چودھری صاحب اس کی ضرور انویسٹیگیشن کریں گے، اور وہ تمام لوگ جو اس وقت ملوث تھے ان کو قرار واقعی۔ یہ جو چودھری صاحب کی طرف میں آتا ہوں کہ ان کی طرف سے آپ کو اتنی جو امیدیں پیدا ہو رہی ہیں، اس پر میں آتا ہوں، مگر ایک بات بتائیے، آپ نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں LLB کر ہی لوں، یہ آپ نے ذرا مایوسی کا اظہار کیا کہ تاکہ میں LLB کر کے اپنی پارٹی کو کم از کم اچھے لیگل مشورے دے دوں، اس وقت جو ایڈوائزرز ہیں ان کے مشوروں کی وجہ سے آج یہاں پہنچے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں واقعی یہ 4 ستون ہو گئے ہیں،